السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماب، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 33۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجئے گا لائک اور کلک کر لیجئے گا بیل آئیکن۔ جی تو ہم نے کل پچھلی ایپیسوڈ میں ریڈ کیا تھا ازوا اور عرید کا نکاح، یعنی ان کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن عرید ابھی بھی ازوا سے ناراض ہے، اور اس کی یہ ناراضگی کیسے ختم ہوگی اور ان کی زندگی آگے کیا موڑ لے گی، یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جب ہر کوئی محو خواب تھا، ایسے وہ ایک وجود جاگ رہا تھا۔ اس کے بالکل قریب لیٹا اس کے خوبصورت نقوش کو نہا رہا تھا۔ کل تک وہ کتنا خوش تھا، پہلو میں لیٹے وجود پر پوڑ پوڑ اس کا حق تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا نہ پا رہا تھا۔ جب جب حماد صاحب کا ازوا پر الزام لگانا یاد آتا، وہ انگاروں پر لوٹ جاتا۔ اسے وقتی غصہ تھا، واقعی اس کی شادی کا سن کر اسے تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ کم صرف مردوں میں سے نہیں تھا جو سارا غصہ اس نازک وجود پر اتارتا۔ ازوا کا سچائی چھپانا اسے ناگزیر گزرا تھا۔ اسے واقعی اس کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اتنی آسانی سے اسے ہرگز معاف نہیں کرنے والا تھا۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے آنکھیں موند گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح کا سویرا ہر سو پھیل چکا تھا، گھڑی 10 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ اس نے کسمسا کر آنکھ کھولی، اس سے خود پر وزن سا محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول خود کے گرد لپٹا بازو دیکھا۔ اس نے چہرہ بائیں طرف گھمایا، وہ اس کے قریب محو استراحت تھا۔ وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ نیلی دلکش آنکھوں پر اس وقت پلکوں کا پہرا تھا۔ ازوا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ جانے رات کے کس پہر آ کر اس کے پہلو میں لیٹا تھا۔ ازوا نے ہمت مجتمع کر کے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، پھر اس کے جاگنے کے خیال سے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ احتیاط سے اس کا بازو اٹھا کر سائڈ پر کرتی، بستر سے اترتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ الماری سے آتشی رنگ کا شارٹ فراک نکالا تھا، پھر اسے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکھری نکھری سے باہر آئی۔ بھاری لہنگے سے آزادی ملتے ہی وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھتی بال سلجھانے لگی۔ وقتاً فوقتاً ایک نظر اس ستمگر پر بھی ڈال لیتی جو اس سے بے خبر سو رہا تھا۔ بالوں کو سلجھانے کے بعد اس نے لبوں پر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی، پھر صوفے پر بیٹھتے اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی۔ یہ انتظار طویل ہو گیا، 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہ نہ جاگا۔ ازوا نے تھک کر صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ قدرت کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا جب عرید بھرپور انگڑائی لیتا اٹھا اور ایک نظر اپنے دائیں جانب ڈالی، مگر بیڈ کا دوسرا حصہ خالی تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا جب نظر سامنے ٹھہر سی گئی۔ جب فریش سے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، وہ شاید غنودگی میں چلی گئی تھی۔ وہ الماری سے براؤن رنگ کی شلوار قمیص نکالے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا باہر نکلا۔ اس نے ایک نظر ازوا پر ڈالی، مگر اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے جان بوجھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اٹھک پٹک کی۔ اس کا طریقہ کارآمد ثابت ہوا۔ ازوا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ ازوا نے گردن موڑ کر ڈریسنگ کی طرف دیکھا جہاں وہ نقصد سا تیار کر رہا تھا۔ ازوا نے کچھ سوچتے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے، 1 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ عرید، اس نے ہولے سے پکارا تھا، مگر دوسری طرف سے جواب نہ دار۔ پلیز عرید، میری بات تو سنیے۔ اس کی بے رخی پر چہرہ پل میں تاریک پڑا، جو اس کی طرف دیکھ بھی نہ رہا تھا۔ ازوا نے ہمت مجتمع کر کے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا۔ عرید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عرید پلیز، ایک دفعہ میری بات سن لینا، بولتے جائی انداز میں اس پر نظر ٹکائے بولی۔ جب بولنے کا وقت تھا تب تم کچھ نہ بولی، اب بولنے کا کیا فائدہ؟ وہ طنزی انداز میں سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ کچھ بھی نہ بول پائی، کہنے کو تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ازوا اس کے بازو پر سر ٹکا گئی۔ قطرہ قطرہ پھسلتے آنسو اس کے بازو کو بھگو رہے تھے۔ عرید نے اسے جھٹکا نہیں تھا، اسے جھٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر اسے جھٹک دیتا، خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ وہ بھیگا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بات یہاں معافی کی نہیں ہے، تم نہیں جانتی اس انسان نے تم پر کتنے گھٹیا الزام لگائے ہیں۔ عرید افندی کی بیوی کے کردار کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ چہرہ دھو کر آؤ، ہم نیچے جا رہے ہیں۔ وہ فی الحال شاید اس موضوع پر بات ہی نہ کرنا چاہتا تھا۔
وہ اس کی طرف سے رخ موڑ ڈالا تعلقی کا اظہار کر چکا تھا، یعنی اتنی آسانی سے اسے معافی ہرگز نہیں ملنے والی تھی۔ جی دوستو، یہاں ڈیڈ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی انسان، غیرت مند انسان اپنی بیوی کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ نہیں سن سکتا جتنے گھٹیا الفاظ اس سماعت نے عرصہ کے لیے استعمال کیے۔ اس لیے چلے ہمارے ہیرو کو تھوڑا سا غصہ کر لینے دیجیے، باقی ہماری بیچاری بیچاری اس کو منا ہی لے گی اور وہ مان ہی جائے گا۔ چلے ہم ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ولیمے کی تقریب اپنے پورے زور و شور سے جاری تھی۔ ازوا سلور کلر کی میکسی پہنے بے تحاشا سی لگ رہی تھی اور عید بھی گرے کلر کے ڈنر سوٹ میں خوب جچ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ فوٹو شوٹ کے درمیان بھی وہ دونوں خاموش سے تھے۔ مہرو شارپ میرون فراک پر ملبوس ہر آنکھ کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کے برعکس یزدان بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ خیر و عافیت سے اس خوبصورت تقریب کا اختتام ہوا تھا تو دا جان رب کا بے حد شکر ادا کیا۔ صبح کے تقریباً 4 بجے کا وقت تھا جب وہ بستر پر لیٹا بے چین سا ہو رہا تھا۔ غالباً وہ نیند میں کوئی برا خواب دیکھ رہا تھا۔ عائشہ بیگم سفید پوشاک میں کھڑی نظر آئی۔ اس کے قریب آنے پر وہ چہرہ موڑ گئی، جیسے اسے شدید ناراض ہو۔ وہ جیسے ہی ان نے نزدیک آ کر ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، ان کا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ منظر بدلنے لگا تھا۔ اب عائشہ بیگم کی جگہ مہرو تھی۔ مہرو ایک گھنے کالے جنگل میں کھڑی تھی۔ ہر سو گہرا اندھیرا تھا، مگر وہ یہ منظر صاف دیکھ پا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گرد دھند پھیلنے لگا۔ وہ چیختی ہوئی کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ یزدان فل سپیڈ میں اس کی طرف بھاگا، مگر وہ ایک قدم بھی اس کے نزدیک نہ جا سکا۔ رفتہ رفتہ اس کا وجود کالی سیاہی میں گم ہونے لگا۔ وہ جھٹکے سے نیند سے بیدار ہوتا اٹھ بیٹھا۔ اے سی فل سپیڈ میں چل رہا تھا، اس کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی جو صبح کے 4 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ پاؤں میں چپل اور رستہ مہرو کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں اس کے کمرے میں پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، پہلی نگاہ بیڈ پر ہی گئی تھی، مگر وہ خالی تھا۔ اس نے کمرے کے چاروں اور نگاہ دوڑائی۔ خالی کمرہ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ اس نے بالکنی پھر واش روم تک چیک کیا، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ کسی انہونی کے خیال سے اس نے الماری کھول کر دیکھی جو خالی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ اس نے پوری شدت سے رات کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو کچھ دیر بعد کھول دیا گیا۔ مہرو کدھر ہے؟ دروازہ کھلتے ہی اس کا گریبان چگڑتا شدت سے دوڑا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اور میں نہیں جانتا کہ مہرو کہاں ہے۔ وہ لاپرواہی سے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بولا۔ ریت، پلیز مجھے بتا دو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں آئینہ کو بہنے سے روکتا ہوا بولا۔ تجھے اب اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے۔ تو وہ اپنے بدلے کی آگ میں رہ، جا جا کر خوش ہو۔ تیری وجہ سے وہ اپنے گھر سے دور ہے، کیونکہ یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ وہ رکی تھی تو صرف میری شادی کی وجہ سے۔ وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہوئے بولا۔ ایک بار اس کا پتہ دے، تو یقین مان میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ ابھی تک اس خواب کے زیر اثر عجیب انداز میں بولا۔ میں مر کر بھی تجھے نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ ایک بھائی کا اپنی بہن سے وعدہ ہے۔ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، کیونکہ تیرے علاوہ باقی سارے گھر والے اس کے خیر خواہ ہی ہیں۔ وہ آج اسے بھگو بھگو کر مار رہا تھا، اور واقعی وہ تڑپ رہا تھا، مگر عرید کو اس کی طرف سے بالکل فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے، تو نہیں بتائے گا تو میں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ تو یہ تیری خیام خیالی ہے، میں بہت جلد اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پیارے لسنرز، آپ لوگ مجھے میرے چینل پہ بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ناول کو جو پیار دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ آگے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی چلیں گے، لیکن پلیز ہمارے ناول پہ کمنٹ لازمی کیجیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کی رائے کے بارے میں کہ آپ کو ہمارا ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اوکے، چلے اب ہم چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ یونی کی کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی جب وہ اسے اکیلا اداس سا دیکھ کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، آج اکیلی آئی ہو؟ تمہاری پارٹنر کدھر ہے؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ چکا تھا۔ ماہا کی شادی ہے، 15 دن بعد وہ گاؤں چلی گئی۔ نشوہ نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اداسی سے پر لہجے میں بولی۔ آہان کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ یہ سن کر اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ جانے سالم کا کیا حال ہوتا؟
سارم کو اس نے کتنا سمجھایا تھا کہ وہ ایک بار کوشش تو کرے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، مگر وہ اپنی بات سے ٹچ سے مس نہ ہوا کہ اسے اپنی محبت سے زیادہ ماہا کی عزت عزیز ہے۔ وہ جانتا تھا یہ خبر جان کر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ماہا سے محبت کی شدت سے آگاہ تھا۔ احان فی الحال ساری سوچوں کو جھٹکتے اس کی طرف متوجہ ہوا، جو خاموش سی بیٹھی تھی۔ اس کی یہ خاموشی اسے ذرا پسند نہ آئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ خود اس کی چلتی زبان سے ہار کھاتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی تیز چلتی زبان بند کروا دے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ لڑکی جب خاموش ہوتی تھی اس کا دل بے چین ہو اٹھتا تھا۔ واقعی وہ لڑکی بولتی ہوئی ہی اچھی لگتی تھی، اس کا وہی انداز اسے پسند تھا۔ تمہارے بھائی کی شادی تھی، کیسی گزری؟ وہ اس کی اداسی دور کرنے کی غرض سے پوچھ بیٹھا۔ بہت اچھی گزری، میں نے بہت انجوائے کیا۔ وہ اسور اور رات کے متعلق سوچتی دھیمی مسکان چہرے پر سجا کر بولی۔ اس کو ہنستے دیکھ احان کو یک گونا میں سکون محسوس ہوا تھا۔ تم ہنستی مسکراتی رہا کرو، تم ہنستی ہوئی بے تحاشا بولتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ تمہارا یہ اداس چہرہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ٹیبل پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں اپنی ساحرانہ آنکھیں گارتا ہوا بولا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کی بولتی آنکھوں کو دیکھ نشوا نے نظریں چرائی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے دھیرے سے نکال لیا۔ وہ خواہ مخواہ ادھر ادھر دیکھتی اپنی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احان اس کے سین چہرے سے ایک پل بھی نظر نہ ہٹائی تھی۔ آج وہ کتنے دنوں بعد یوں نہیں آئی تھی۔ اتنے دنوں سے دل پر جو کثافت سی چھائی تھی اسے دیکھنے پر دور ہوتی چلی گئی۔ کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا عرید اور اسوا کے بارے میں اور اس کے بعد میرو اور یزدان کے بارے میں۔ بہت اچھا فیصلہ کیا میرو نے یزدان سے دور جانے کا، لیکن اب یزدان جو تڑپ رہا ہے اس طرف کو دیکھتے ہیں کب تک اسے وہ میرو تک پہنچے گا۔ اور باقی یہ ہمارے پیارے سے جو کیوٹ سا کپل ہے مسٹر بدتمیز اینڈ مس پٹاخہ، یعنی ہمارے احان اور ہماری نشوا، ان کی بانڈنگ تو بہت اچھی جا رہی ہے۔ چلے دیکھتے ہیں ان کی لائف میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے خیال رکھے، خوش رہے، آباد رہے اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔